السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ عدل و انصاف اس کا ایسا تھا کہ اس کے راج میں شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے تک کا لحاظ نہ کرتا تھا۔ اسی خراسان میں برخ نام کا ایک مالدار سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کے کارندے دور دراز کے ملکوں میں مال لے کر جاتے تھے اور بھاری دولت کما کر لاتے تھے۔ بادشاہ بھی اس سوداگر کی عزت کرتا تھا اور اس کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ سوداگر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حسین بانو تھا۔ وہ 12 برس کی تھی کہ سوداگر بیمار ہو کر دنیا سے چل بسا۔ حسین بانو اتنی کم عمر ہونے کے باوجود بڑی عقل مند تھی۔ اس نے اپنے باپ کے کاروبار کو خود سنبھال لیا تھا اور نہایت دانائی اور خوبی سے سارا انتظام کرنے لگی۔ ایک روز کی بات ہے کہ حسین بانو اپنے عالیشان مکان کی چھت سے بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک درویش 40 خادموں کو لے کر اس طرف سے گزرا۔ وہ اپنے پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خادم سونے چاندی کی اینٹیں فرش پر رکھتے تھے اور وہ ان پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا تھا۔ حسین بانو نے اپنی دائی سے جو پاس ہی بیٹھی تھی کہا، اماں یہ بزرگ تو بڑے صاحب کا مال معلوم ہوتے ہیں۔ دائی نے جواب دیا، بیٹی یہ ہمارے بادشاہ کے پیر ہیں۔ مہینے میں 2-4 بار بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ حسین بانو نے یہ سن کر سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس پیر کی دعوت کروں۔ دائی سے مشورہ کر کے اس نے فوراً ایک نوکرانی کو اس پیر کی طرف روانہ کر دیا اور پیغام دیا کہ حضور کسی روز میرے گھر کو اپنے مبارک قدموں سے روشن فرمائیں تو یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ حسین بانو کا یہ پیغام سن کر پیر نے جواب دیا، بزرگوں پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پر مہربانی کرے۔ آج تو کچھ کام ہے، ہم کل صبح آئیں گے۔ اس خبر کو سنتے ہی حسین بانو نے قسم قسم کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کروائی، اپنے مکان کو دلہن کی طرح سجایا۔ کئی طرح کے ریشمی سنہری لباس اور ہیرے جواہرات کے علاوہ اشرفیوں کی تھیلی پیر صاحب کی نظر کے لیے تیار کر رکھی۔ صبح ہوئی تو پیر اپنے 40 خادموں کے ساتھ سونے چاندی کی اینٹوں پر قدم رکھتا ہوا حسین بانو کی حویلی میں آیا۔ حسین بانو نے دروازے سے نشستگاہ تک سنہری فرش بنوا رکھا تھا۔ وہ اسے رونتا ہوا بڑے ٹھاٹ سے شاہانہ بسنت پر جا بیٹھا۔ خواجہ سرا زور جوہر کی تھال لے کر حاضر ہوئے، لیکن پیر نے کہا، یہ زیر و جوہر میرے کس کام کا؟ لے جاؤ، میں تو درویش ہوں۔ اس کے بعد اشرفیوں کی تھیلی اور ریشمی لباس اس کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اس نے بھی انہیں قبول نہ کیا۔ نوکروں نے اب ایک بڑا سا دسترخوان پیر کے سامنے سجا دیا اور قسم قسم کے میوے اور مٹھائیاں اس پر چٹنے لگے۔ جن برتنوں سے نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے وہ سونے چاندی کے تھے اور سونے چاندی کے برتن ہی دسترخوان پر سجے تھے۔ وہ دکھاوے کا پیر تھا اور اصل میں بڑا مکار تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بار بار سونا چاندی کے برتنوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی میں سوچا تھا کہ یہ سوداگر زادی تو سونے کی کان معلوم ہوتی ہے۔ اتنا مال احباب تو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کسی طرح اس سارے مال احباب پر ہاتھ صاف کرنا چاہیے۔ اسی خیال سے اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر حسین بانو کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت اس مکار نے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ حسین بانو کی حویلی پر ڈاکہ ڈالا اور تمام زہر جوہرات اور دوسرا قیمتی سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ نوکر جاگ اٹھے تو انہیں ان ظالموں نے زخمی کر دیا اور کئی ایک کو جان سے مار ڈالا۔ شور سے حسین بانو کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ وہی پیر صاحب ہے اور ان کے 40 ساتھی ہیں۔ افسوس سے ہاتھ ملتی تھی کہ اب کیا کروں۔
رات تو جیسے تیسے کٹ ہی گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے مردہ اور زخمی نوکروں کو چارپائیوں پر ڈال کر بادشاہ کے دربار میں لے گئی اور فریاد کرنے لگی، جہاں پناہ کل میں نے اس پیر کی مہمانی کی تھی جو سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے یہ غضب کیا ہے کہ میرے گھر کو لوٹ لیا، 10-20 نوکروں کو زخمی کر دیا اور 2-4 کو مار ڈالا، اور 11-12 لاکھ روپے کا مال احباب لے گیا۔ بادشاہ یہ سن کر ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، نادان لڑکی، تیرا دماغ خراب ہے کیا، جو ایسے نیک انسان پر اس طرح کی تہمت لگا رہی ہو؟ وہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ تو دنیا کے مال کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر حسین بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور اسے ولی نہ کہو، وہ شیطان ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اپنے پیر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی وقت حکم دیا کہ حسین بانو کی حویلی ضبط کر لی جائے، اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے اور زہر و جواہرات سے لے کر جھاڑو کے تنکے تک اس کا سارا احباب شاہی خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی پیادے گئے اور حسین بانو کی حویلی کا سارا سامان سمیٹ لائے۔ پھر چند سپاہی حسین بانو اور ان کی دائی کو خراسان سے خاصی دور ایک ویران سنسان جنگل میں چھوڑ آئے۔ حسین بانو حیران ہوئی، دائی سے پوچھتی ہے کہ اماں ایسی کیا خطا مجھ سے ہو گئی جو میں اس عذاب میں پڑ گئی؟ دائی اسے تسلیاں دیتی کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، خدا اپنا فضل کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسین بانو اپنی دائی کے ساتھ خوراک کی تلاش میں کئی روز تک جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ 3-4 روز کی بھوک پیاس نے ان کا برا حال کر ڈالا تھا۔ بدن میں چلنے کی طاقت نہ رہی تو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تو تھی ہی، بے اختیار نیند آ گئی اور وہ اس درخت کے نیچے خاک پر پڑی ہی سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سامنے کھڑا ہے اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے بیٹی غم نہ کر، خدا نے تیری بہتری کے لیے سب سامان کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کی دولت دفن ہے، اٹھ اور اس خزانے کو اپنے استعمال میں لا۔ حسین بانو نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنا خواب دائی کو سنایا۔ دونوں نے مل کر درخت کی جڑ کو ذرا سا کھودا تو 7 کنویں اشرفیوں سے اور 100 صندوق جوہرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے علاوہ ایک موتی بھی نظر آیا جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسین بانو بھوک پیاس سب بھول گئی۔ اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی دائی سے کہا کہ اماں تم اسی گھڑی شہر جاؤ اور ان سب لوگوں کو یہاں لے آؤ جو ہماری حویلی میں رہتے تھے، ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آنا۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کا دودھ شریک بھائی یعنی دائی کا بیٹا ایک فقیر کا بھیس بدلے ہوئے ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے، خزانہ ملنے کا حال اسے بتایا اور اسے کچھ رقم دے کر شہر کی طرف روانہ کیا کہ سب لوگوں کو لے آئے اور ساتھ ہی راج مزدوروں کو بھی لیتے آئے تاکہ یہاں ایک عالی شان عمارت تیار کرائی جائے۔ چند روز بعد حسین بانو کی حویلی میں رہنے والے تمام لوگ وہاں آ گئے اور راج مزدور بھی پہنچ گئے۔ حسین بانو نے کاریگروں کو ایک خوبصورت اور عالی شان حویلی بنانے کا حکم دیا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ جلد سے جلد کام ختم کرے اور یہ خیال رکھے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ کام ٹھیک ہوا تو بھاری رقم انعام میں ملے گی۔ کاریگروں نے 6 مہینے میں وہاں ایک خوبصورت حویلی بنا دی۔ حسین بانو نے انہیں اجرت کے علاوہ بہت سی شرفیاں بھی انعام میں دی اور ساتھ ہی انہیں اس حویلی کے ارد گرد ایک عالی شان شہر بسانے کا حکم دیا۔ کاریگروں نے عرض کی کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہم نیا شہر نہیں بنا سکتے۔
حسین بانو نے جواب دیا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ کی اجازت لینے کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خراسان کا رخ کیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر دربانوں کے ذریعے اطلاع کرائی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان سوداگر حاضر ہوا ہے تو فوراً بلوایا۔ حسین بانو نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر شاہی اداب بچا لانے کے بعد زور و جورات کئی تھال اس کے نظر کیے۔ بادشاہ نے نام پتہ پوچھا تو حسین بانو نے عرض کیا، حضور اس کاخسار کو بہرام کہتے ہیں۔ میرا باپ نشاپور میں سوداگری کیا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے پچھلے دنوں بصرہ کے قریب ایک جہاز پر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اکثر حضور کے عدل و انصاف کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو تھی، جو آج خدا کے فضل سے پوری ہو گئی۔ مجھے یہاں سے کچھ دور جنگل میں ایک مقام پسند آیا ہے، اگر حضور کی طرف سے اجازت ہو تو وہاں ایک شہر بسا کر قیام کروں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فوراً اجازت دے دی۔ سوداگر کو ماہرو چاند جیسے چہرے والے کا خطاب دے کر اپنے درباریوں میں شامل کیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ وہ شہر بسانے میں اس کی مدد کرے۔ حکم کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا۔ حسین بانو نے بھی یہ قاعدہ اختیار کیا کہ ہر 5ویں 10ویں روز کسی مردانہ لباس میں بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتی۔ دن رات کی محنت کے بعد کاریگروں نے 2 برس میں شہر کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ حسین بانو نے کاریگروں کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور اس کے بعد وہ اکثر بادشاہ کی خدمت میں رہنے لگی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے پیر کی ملاقات کے لیے گیا تو حسین بانو کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب بادشاہ نے حسین بانو کے سامنے پیر صاحب کی تعریفیں کی تو حسین بانو نے ہاتھ جوڑ کر پیر صاحب سے عرض کی، اگر پیر صاحب اس ناچیز کے گھر کو رونق بخشیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا۔ حسین بانو نے بادشاہ سے عرض کی، شاہ آباد خراسان سے کافی دور ہے، پیر صاحب کو وہاں جانے میں تکلیف ہوگی۔ حضور بررق سوداگر کی وہ حویلی جو کئی برس سے خالی پڑی ہے چند روز کے لیے عنایت کر دیں تو یہ غلام اس ولی کی ضیافت کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، اے مارو، وہ حویلی ہم نے تمہیں بخشی، اب جیسے جی میں آئے کر۔ حسین بانو اسی مردانہ بھیس میں اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوئی اور فوراً اس کی مرمت اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد ضیافت کا سامان شان آباد سے منگوایا۔ پہلی دعوت سے کہیں بڑھ کر بندوبست کر کے پیر صاحب کو وہاں بلوایا۔ پیر صاحب اپنی عادت کے مطابق سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتے ہوئے آئے۔ حویلی کی سج دھج دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل میں سوچنے لگے کہ یہاں تو اعلیٰ درجے کا ہر قسم کا سامان ہے، سب پار کر لینا چاہیے۔ حسین بانو نے تمام زور و جورات اور اشرفیوں کی تھیلی وغیرہ پہلے کی طرح پیر کی خدمت میں پیش کی اور وہ مکار انہیں ٹھکراتا گیا کہ ہمیں دنیا کے مال کا لالچ نہیں ہے۔ حسین بانو وہ تمام زور و جورات اور سونے چاندی کے برتن حویلی کے طاقوں میں رکھوا دیے تاکہ پیر کی نظر پڑے تو اس کی طبیعت میں لالچ اور بڑھے۔ 2-4 لقمے کھانے کے بعد ہی پیر صاحب دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ حسین بانو نے نوکروں کو تائید کر دی تھی کہ جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں پڑی رہنے دو، لیکن ہوشیار ہو کر رہنا۔ ادھر ایک رکا کوتوال کے نام پر لکھا کہ آج کی رات مجھے اس حویلی پر ڈاکہ پڑنے کی خبر ملی ہے، تم اپنے سپاہی لے آؤ اور گھات میں بیٹھے رہو۔ کوتوال شام ہوتے ہی 200 سپاہیوں کا دستہ لے کر آ گیا اور سپاہی حویلی کے ارد گرد چھپ کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات کے قریب وہ مکار پیر اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ آ پہنچا۔ حویلی چوپٹ کھلی تھی۔ پیر کے نوکروں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا اور سروں پر اٹھا لیے۔ مکار پیر نے بھی ہیرے جواہرات کا فانوس اٹھا کر اپنی گٹھڑی میں باندھ لیا۔ جب یہ سب باہر کی طرف بڑھنے لگے تو
گھات میں بیٹھے ہوئے سپاہی اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان سب کی مشقیں کس کر ان کی کٹھیاں ان کے گلے میں ڈال دی۔ صبح کے وقت کوتوال نے ان سب کو بادشاہ کے سامنے جا پیش کیا۔ بادشاہ دل میں سخت افسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو اسے اپنا پیر بنا رکھا تھا اور اسے ولی کامل سمجھتا تھا، لیکن یہ چور اور ڈاکو نکلا۔ اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان سب کو ابھی پھانسی دے دی جائے تاکہ پھر کسی کو ایسی دغا بازی کی جرت نہ ہو سکے۔ بادشاہ کے زبان ہلانے کی دیر تھی کہ جلاد نے فوراً سب کا کام تمام کر دیا۔ اب حسین بانو نے بھی بادشاہ کے سامنے اپنا اصل حال ظاہر کیا کہ حضور، میں وہی سوداگر زادی حسین بانو ہوں جسے آپ نے اس مکار اور دغا باز فقیر کی خاطر شہر بدر کیا تھا۔ میرے باپ کا تمام مال اسی کے گھر میں ہے۔ حضور کھدوا کر دیکھیں تو ضرور نکلے گا۔ جب پیر کی حویلی کو کھدوا کر دیکھا گیا تو وہاں سے وہ تمام مال برآمد ہو گیا۔ چند روز بعد حسین بانو نے بادشاہ کو شاہ آباد بلا کر اس کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد بادشاہ کو اشرفیوں سے بھرے ہوئے 7 کنویں دکھائے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور، اپنے خادموں کو حکم دیجئے کہ ان تمام اشرفیوں اور مال احباب کو لے جا کر شاہی خزانے میں داخل کرے۔ لیکن بادشاہ کا حکم پا کر جب خادموں نے اشرفیوں کو کنووں سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ اشرفیاں سانپ اور بچھو بن گئے۔ خادموں نے واپس آ کر بادشاہ کی خدمت میں سارا حال کہا۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسین بانو کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ مال احباب خدا تعالیٰ نے تمہاری ہی قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ تم مالک و مختار ہو، جس طرح چاہو خرچ کرو، کوئی دوسرا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ بادشاہ اس سے رخصت ہو کر خراسان واپس چلا آیا اور حسین بانو نے اس دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جس مسافر کا گزر شاہ آباد سے ہوتا وہ اسی مسافر خانے میں ٹھہرایا جاتا اور حسین بانو اسے کھانا، کپڑا اور نقدی رقم دے کر رخصت کرتی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ خدا حافظ۔